میں 8 سال کی تھی جب میرے بڑے بھائی کی شادی کے تذکرے گھر میں ہونے لگے۔ 8 سال کے بچے باشعور ہو جاتے ہیں، جبکہ میری یادداشت بہت اچھی تھی۔ ان دنوں کی ایک ایک بات مجھے آج بھی تفصیل سے یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امی کیسر بھائی کے لیے حور جیسی بہو لانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے تو سوچ رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی لیڈی ڈاکٹر سے ہی کروں گی۔ بھائی نے سی اے میں ٹاپ کیا تھا، وہ خوبصورت تھے اور ذہین بھی بہت تھے۔ ہم لوگوں کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ والد صاحب سرکاری ادارے میں آفیسر تھے اور ہم ایک بڑی سی کوٹھی میں رہتے تھے۔ کیسر بھائی کا رزلٹ آیا تو والدہ نے ان کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ یوں تو خاندان میں بہت سی لڑکیاں تھیں، لیکن وہ سبھی لڑکیاں انٹر سے آگے نہ پڑھ سکیں۔ والدہ نے اس وجہ سے انہیں نظر انداز کر دیا، حالانکہ ان میں امی جان اور والد صاحب کی سکی بھانجیاں بھتیجیاں شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ جب مہربان ہو تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کو بھی ایک بہت بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے کی آفر آ گئی۔ ایک بڑی سی گاڑی بھی بھائی کو کمپنی کی طرف سے دی گئی تھی۔ ماں پھولی نہ سمائی کہ آج بیٹے کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا ہے، اور کیسر نے سارے خاندان میں ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیسر بھائی تو شروع سے لائق اور محنتی طالب علم تھے، یوں بھی بہت اچھے کردار کے مالک تھے۔ کون بھلا رشتہ دار ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دینا نہ چاہے گا؟ امی کے بھائی بہن نے خود آ کر کہا کہ آپا، ہماری بچیاں سلیقہ شعار، سگھڑ اور خوبصورت ہیں، ان میں سے کسی کا رشتہ لے لو۔ ادھر پھپھی نے بہت خوشامد کی، مگر ماں کا دل نہ پگھلا۔ وہ کہتی تھیں جب میرا لڑکا اتنا لائق اور کماؤ ہے تو اسی کے شان شیان لڑکی لاؤں گی، تاکہ دونوں کا جوڑ برابر کا ہو۔ لڑکی ایسی ہیرا ہوگی کہ سارے خاندان والے دنگ رہ جائیں گے۔ ادھر بھائی کو ملازمت ملی، ادھر انہوں نے بہو کی تلاش شروع کر دی۔ ہزاروں لڑکیاں دیکھ ڈالیں، 100 گھر جھانک آئیں، مگر انہیں ان کی آئیڈیل بہو نہ ملی۔ کوئی لڑکی خوبصورت ہوتی تو قد کی چھوٹی، کوئی لمبی تو نئے نقش پسند نہ آتے، کسی کی ناک چھوٹی تو کسی کے دانت بڑے۔ اصل میں ماں کو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بہو چاہیے تھی، اور کوشش تھی کہ اگر بہو ڈاکٹر ہو تو پورے خاندان میں نام ہوگا۔ غرض کہ وہ ہر قسم کی خوبیاں ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھیں کہ وہ خوبیاں کسی حور میں ہی ہو سکتی تھیں۔ زمین پر بسنے والی لڑکیوں میں کچھ نہ کچھ کمی انہیں نظر آ جاتی تھی۔ 2 سال یہ مشن جاری رہا۔ میں 8 سے 10 برس کی ہو گئی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، اے اللہ، کسی ایسے گھرانے سے اماں جان کو ملا دے کہ جن کی لڑکی میں یہ سب خوبیاں موجود ہوں جو وہ اپنی بہو میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ بالآخر میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے ان کا خواب پورا کر دیا۔ نہایت شریف گھرانے کی ایک خوبصورت، چندے آفتاب چندے مہتاب، سونے پہ سہاگا ایک لیڈی ڈاکٹر انہیں پسند آ گئی، جو میرے بھائی سے عمر میں تقریباً 4 برس چھوٹی تھی اور بہت خوش اخلاق اور نرم خو تھی۔ بات کرتی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ والدین نہایت ہی سیدھے سادے تھے۔ لڑکی میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ گھریلو قسم کی تھی اور گھر کے سبھی کام بھی جانتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ لڑکی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی بخوبی جانتی تھی۔ اماں کئی بار ان کے گھر گئیں، بار بار لڑکے سے گفتگو کی، خوب جانچا پرکھا اور پھر رشتہ پکا کرائیں۔ خوب دھوم دھام سے منگنی کی اور پھر بھائی کیسر کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ پہلے بیٹے کی شادی پر خوب دل کے ارمان نکالے اور بہت چاؤ سے بھابھی نگہت کو بیاہ کر لے آئیں۔ ہم جانتے تھے کہ اتنے کشت کاٹنے کے بعد بہو ڈھونڈی ہے تو اب اس کی قدر بھی بہت کریں گی، لیکن 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والا معاملہ ہو گیا۔ نگہت بھابھی سے روایتی ساس والا سلوک ہونے لگا۔ بیٹی کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ اے کاش میری بیٹی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو سسرال والے اس کی قدر کرتے اور شوہر بھی اس کی ہر بات مانتا، لیکن اب جب کہ پڑھی لکھی ڈاکٹر بہو لے کر آئیں، اس کے باوجود بات بات پر بھابھی کو باتیں سناتی۔ بھابھی نگہت بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ وہ امی کی بات کا برا نہ مناتی اور چپ کر کے ان کی ہر بات سن لیتی۔ شادی کے بعد جب لڑکی کسی گھر میں پہلی بار آتی ہے تو وہاں کے ماحول کا اندازہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بھابھی نگہت کو بھی ہم لوگوں کے رہن سہن اور طور طریقے جاننے اور سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ ادھر اماں نے چند دن بہو کا چاؤ کیا، پھر اس کے بعد اس میں کیڑے تلاش کرنے لگی۔ برتاؤ برا ہو گیا اور ہماری اماں کے چہرے سے بیٹے کی شادی کی خوشی غائب ہو گئی، مگر بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ کچھ دنوں میں ہی ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے۔ دونوں پڑھے لکھے تھے اور سمجھدار بھی تھے۔ بھابھی پر سب سے پہلے میری بہن نے وار کیا، بولی
भाभी, आप तो रोज अस्पताल चली जाती हैं और घर का सारा काम पड़ा रहता है। बहू को भी कुछ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। घर संभालने की जिम्मेदारी अब आपकी है। हम तो बाबुल के आंगन की चिड़िया हैं। निघत नंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका मुंह तकने लगी। मेरी दूसरी बहन भी कुछ कम ना थी। उसने गिरह लगाई, हाँ भाई, ये डॉक्टरानी साहिबा हैं, इसी बात का नखरा है। हम में से कोई भी भाभी की शादी उनसे कराने को राजी ना था। ये सिर्फ अम्मा जान की जिद की वजह से लाई गई हैं। इस पर अम्मा ने अपने बेटे पर ही तोहमत धर दी। अरे भाई, मैं कब डॉक्टरनी लाने के लिए मरी जाती थी। ये तो कैसर की फरमाइश थी कि मेरी बीवी डॉक्टर हो। असल में भाभी सुबह अस्पताल जाती और शाम को घर लौटती। भाभी ने अपने काम के लिए एक मुलाजमा का भी कहा कि वो मुलाजमा भी तो रख सकती हैं, मगर किसी ने भी भाभी की बात पर इत्तेफाक ना किया। अब अम्मी और बहनें भाई को ताने देती, तुम्हें ही शौक था कि तुम्हारी बीवी डॉक्टरनी हो। अब देखो, डॉक्टरनी बीवी तो सारा दिन घर से गायब रहती है। जबकि बेचारे भाईजान ने कभी अम्मा जान से ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। सिर्फ एक बार रिश्ता पक्का करने से पहले कहा था, एक झलक मैं भी अपनी होने वाली जीवन साथी को देख पाता तो अच्छा था। तब अम्मा ने कहा था कि अस्पताल में जॉब करती है, वो कौन सा पर्दा करती है, वहां जाकर देख लो। उन्होंने निगत को अस्पताल में जाकर देखा और घर आकर वालदा से कहा था, अम्मा जान, आपकी पसंद की मैं दाद देता हूँ। वाकई आपने कमाल कर दिया। ऐसी लड़की पसंद की है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेटे की इस बात को अब सब ने गिरह में बांध लिया और बात बात पर कहने लगे कि निगत भाभी हमारे कैसर भाई की पसंद हैं, तभी अम्मा जान उन्हें ब्याह कर लाई हैं। अगर वो पसंद ना करते तो कभी बहू बनाकर ना लाती। एक पढ़ी लिखी, शाइस्ता और तमीजदार बहू की इतनी खूबियां कम नहीं होती, मगर ये कोई बात ही ना थी उनके नजदीक। उनके ख्याल में बहू को आते ही सारा घर संभाल लेना चाहिए था, जो वो अभी तक इस फरीजे की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ये इब्तदा थी। आगे निगत भाभी ने अपने आला तालीम याफ्ता होने की बहुत ज्यादा सजा पाई। घर में कोई बात करती तो अम्मा कहती, हाँ भाई, तुम तो बहुत आलिम फाजिल हो। नंदे कहती, हमें सब पता है, ये किस बात का गरूर है, इतनी पढ़ी लिखी जो हो। हालांकि उन्होंने अपनी तालीम से मुतल्लिक उनसे कभी कोई बात नहीं की थी, मगर अम्मी यही समझती कि बहू को अपने डॉक्टर होने का गरूर है। रोज के ऐसे जुमलों से तंग आकर भाभी ने अपनी सरकारी जॉब को खैर बात कह दिया और घर बसाने के लिए घर का काम शुरू कर दिया, जैसा उनकी सास और मेरी बड़ी बहनें चाहती थी। भाई तो इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे, मगर भाभी ने उन्हें समझाया कि अब मैंने इसी घर में जिंदगी गुजारनी है। इस घर में रहने वालों की खुशी मेरी खुशी है। आपकी आमदनी भी अच्छी खासी है, इसलिए मेरे जॉब छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, भाभी की बात मानकर भाई भी राजी हो गए। असल में भाभी किसी भी तरह घर में सुकून, प्यार, मोहब्बत लाना चाहती थी। अब वो सुबह से जो काम में लगती तो रात 10 बजे फारिग होती। सुबह सवेरे मेरे वालिद को नाश्ता बना कर देती। वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन सुबह का नाश्ता 7 बजे करने की आदत थी। कैसर भाई ऑफिस जाने लगते तो उन्हें तैयारी में मदद देती। उनका नाश्ता तैयार करती तो देवर कॉलेज और नंदे स्कूल जाने लगती। मेरी दोनों बड़ी बहनें स्कूल में टीचर थी। ये दोनों भाभी का तैयार करदा नाश्ता करती। कैसर भाई लंच लेकर जाते, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते थे। अब सास और बाकी घर वालों की बारी आती। इस तरह भाभी 10 बजे नाश्ते से फारिग होकर किचन से निकलती, नाश्ता करती तो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। अम्मा जान खाने में कुछ अलग पसंद करती तो अब्बा जान को कुछ और खाने की चाह होती। नंदे भी किसी न किसी अनोखी डिश की फरमाइश करके जाती। कहती, ये अब्बा जान वाला फीका खाना हम नहीं खाएंगी, और अम्मा जान की खिचड़ी दलिया तो बस उन्हीं को मुबारक हो। कभी छुट्टी के रोज शोहर का मन कुछ और खाने को चाहता तो भाभी को उस रोज भी आराम ना मिलता कि कैसर तो बस निगहत ही के हाथ का पका हुआ पसंद करते हैं। एक मुलाजमा भी थी, मगर उसके जिम्मे इतना काम ना था। वो अक्सर छुट्टियां करती, तब बर्तन, कपड़े, सफाई, गर्ज हर काम भाभी करती। मेहमान आ जाते तो काम और बढ़ जाता। सास और नंदे भी अगर घर पर होती तो मेहमानों के पास बैठ जाती और निगहत को ऑर्डर करती, शामी कबाब, चाय, कुछ मीठा भी बनाकर ले आओ। छुट्टी के दिन भी मेरी बहनें अपने कमरे से बाहर ना निकलती। कहती, एक दिन तो मिलता है आराम करने को, आज देर तक सोएंगे। भाभी वक्त पर खाना तैयार करके मेज पर लगा देती। वो फिर भी कमरों में घुसी रहती तो ये एक एक को उनके कमरों से जाकर बुला लाती। खाने के बाद सब उठकर अपने अपने कमरों में वापस चले जाते और भाभी बर्तन समेट कर 2 घड़ी को टीवी लाउंज में बैठकर अखबार पर नजर दौड़ा लेती।
اور پھر شام کی چائے تیار ہونے لگتی۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں چائے پینا پسند کرتا۔ یہ ہر ایک کو کمرے میں جا کر ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑاتی تھی۔ ایک صرف میں تھی جو ان کی حالت پر کڑتی تھی اور کام کاج میں ان کی مدد کرتی تھی۔ نگہت بھابھی بہت نفاست پسند تھی۔ وہ ہر وقت کچن اور گھر کو صاف رکھنا پسند کرتی تھی۔ ایک ملازمہ تھوڑی دیر کے لیے آتی، یہ ان کے ساتھ بھی کام پر لگی رہتی تھی کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ برتن دھوتی تو بھی ان میں چکنائی لگی رہتی، تب یہ دوبارہ سے خود دھو لیتی کہ کوئی گھر کا فرد بیمار نہ ہو جائے۔ پاس پڑوس سے آئی عورتیں سب اماں جان سے کہتی کہ بہن تم بہت خوش قسمت ہو جو ہیرے جیسی بہو لائی ہو۔ فی زمانہ ایسی بہو کسی کو کہاں ملتی ہے جو اتنا کام کرے، وہ بھی جو ڈاکٹر ہو، پھر بھی گھر کے کام کرنے پر راضی ہو۔ اتنی خدمت تو ان پڑھ بہویں بھی نہیں کرتی۔ نگہت بھابھی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون سا کام انہیں کرنا ہے اور کون سا نہیں، یہاں تک کہ اگر گیٹ پر بیل ہوتی تو بلا تاخیر وہ گیٹ کھولنے چل پڑتی۔ مجھ تک سے نہ کہتی کہ اٹھو پری، تم گیٹ پر جا کر دیکھو کہ کون آیا ہے۔ پھر بھی دروازہ کھولنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو میری بہنوں کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے کہ بھابھی تم بہری بنی بیٹھی رہتی ہو، ہم کب سے گیٹ پر کھڑی ہیں، کیا بیل سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو تو کتنی گرمی ہے، دم نکلا جا رہا ہے۔ بھابھی میری بہنوں کا لحاظ کر کے چپ ہو جاتی، مگر وہ پھر بھی چپ نہ ہوتی۔ اندر آتے ہی اماں سے فریاد کرتی کہ آپ ڈاکٹر بہو لانے کے لیے مری جاتی تھی، یہ تو کیسر کی فرمائش تھی کہ بیوی ڈاکٹر ہو۔ اماں فٹ سے جواب دیتی۔ میری بڑی بہن کے تیور ٹھیک نہیں تھے، اس نے اپنے پاس موبائل رکھا ہوا تھا اور سب سے چھپ کر لڑکوں سے بات کرتی، ان سے بیلنس منگواتی، کھانے پینے کی اشیاء منگواتی، یہاں تک کہ محلے کے بہت سے لڑکوں سے اس کا رابطہ تھا۔ ایک دن میری بہن بازار گئی تو غلطی سے موبائل گھر پر ہی بھول گئی اور موبائل پر کافی دیر سے کسی کی کال آ رہی تھی۔ امی نے فون اٹھا کر کال یس کر دی تو آگے سے ایک لڑکا تھا جس نے امی کی آواز سن کر کال کاٹ دی۔ اسی طرح سے میری بہن کے آنے تک 3 مختلف نمبر سے کال آئیں اور ہر دفعہ امی نے کال یس کی، مگر دوسری طرف سے کسی انجان لڑکے کی آواز ہوتی۔ جب بڑی بہن آئی تو امی نے ان لڑکوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے گھبرا کر بھابھی پر الزام لگا دیا کہ میرا موبائل تو زیادہ وہی استعمال کرتی ہیں، یہ انہی کے جاننے والوں کے فون آئے ہیں۔ امی نے بھابھی کو خوب باتیں سنائی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر بڑی بہن بھائی کے کان بھرتی کہ بھابھی کو رانگ کالز آتی ہیں۔ یہ سن کر بھائی خاموش ہو جاتے۔ انہیں اندازہ تھا کہ نگہت ایسی نہیں ہے، اپنی بہن کو اچھی طرح سے جانتے تھے، جس کو امی نے لاڈ پیار میں بگاڑ دیا تھا۔ یوں بھی وہ سارا دن گھر پر نہ ہوتے تھے۔ بھابھی نے ان سے کبھی شکایت نہ کی کہ آپ کے پیچھے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ چھٹی والے دن تو اماں حد کر دیتی، خاص طور پر بہو سے طرح طرح کے کھانے بنواتی اور کیسر سے کہتی بہو کتنی اچھی ہے، آج تم گھر پر ہو تو یہ اپنے شوق سے تمہارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن تم گھر پر کھاتے ہو۔ کیسر بھائی ان باتوں کے جواب میں خاموش رہتے۔ انہیں اس قسم کی فتنہ ترازیوں سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے، بیوی سے کچھ کہتے اور نہ ماں سے۔ نگہت کے پڑھے لکھے ہونے کا یہ بڑا فائدہ تھا کہ وہ قطعی اپنے شوہر کو چھوٹی شکایتوں میں الجھا کر پریشان نہیں کرتی تھی، بلکہ جب امی اکیلی ہوتی، بھابھی کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اماں جان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو گھلنا ملنا نہیں چاہتی ان سے۔ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور جب میری شادی ہونے لگی تو اماں بازار سے شادی کا سامان خرید کر لاتی تو اپنے کمرے میں لاک کر دیتی کہ بہو نہ دیکھ لے۔ انہوں نے شادی کے معاملات میں بھی انہیں دور ہی رکھا، کسی رسم میں شریک نہ کیا۔ شادی میں نگہت بھابھی کے والدین دبئی سے آئے تو انہوں نے جو بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ آفرین ہے نگہت بھابھی کی کہ انہوں نے گھر کے حالات سے ایک بار بھی ماں باپ کو آگاہ نہ کیا تھا۔ پاس پڑوس کی عورتوں نے بھی کافی باتیں ان کی ماں کے کانوں میں ڈالیں، تب ان کے والدین انہیں اپنے ہمراہ لے گئے۔ میکے میں بھابھی بیمار پڑ گئیں، انہیں والدین نے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا یہ ڈپریشن کا شکار ہیں، علاج کرائیں ورنہ مزید بیمار پڑ سکتی ہیں۔ بہرحال بھابھی کا علاج ہوا۔ بھائی لینے گئے تو بھابھی کے والدین نے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے ہماری سیدھی سادی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس کی جاب ختم کروا دی۔ ہمیں جاب کا بھی دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ تمہاری ماں اور بہنوں نے ہماری بیٹی پر غلط الزام لگایا اور گھر میں نوکرانی بنا کر بھی رکھا۔ پھر انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ تم ہماری بیٹی کو اگر الگ گھر میں رکھو گے تو بے شک لے جاؤ، ورنہ ہم آپ لوگوں سے ناطہ ختم کر لیتے ہیں۔ بھائی صاحب حقیقت کو جانتے تھے، بھابھی کے والدین ہر لحاظ سے سچے تھے۔ بھائی نے انہیں مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔
फिर भाई घर वापस आए और वालिदैन को बताया कि मेरे सास ससुर ऐसा कहते हैं और मैंने भी निकत को अलग घर में रखने का फैसला कर लिया है। मैं अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता। ये सुनना था कि अम्मा रोने पीटने लगी और कहा कि हम बूढ़े माँ बाप को जहर दे दो, फिर बेशक तुम जहाँ चाहो बीवी को लेकर रहो, न हम होंगे न तुम्हारी जुदाई का दुख होगा। अगर तुम मेरे जीते जी अलग हुए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। भाईजान बेचारे बेबस हो चुके थे। वो अम्मा को कुछ कह सकते थे और ना बीवी को छोड़ना चाहते थे, मगर उन्होंने वालिदैन की खुशी को हमेशा ही मद्देनजर रखा था। वालिदैन को बहुत समझाया कि बेशक मैं अलग घर में रहूंगा, मगर आपके पास रोज आऊंगा, प्लीज मुझे अपना घर बसाने दें। मगर अम्मी तो जिद पर अड़ गई थी, कहती थी मैं मर गई हूँ तुम्हारे लिए, तुम जो मर्जी चाहो करो, मेरे जनाजे को भी हाथ मत लगाना। फिर भाई ने सास ससुर की मिन्नत की कि वो एक मौका दें, अब की बार उस घर में कोई भी निगत पर उंगली नहीं उठाएगा, मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा। मगर वो भी मानने को तैयार ना हुए। भाई एक माह तक सास ससुर और इधर से अपने वालिदैन को मनाते रहे, मगर दोनों अपनी अपनी जगह जिद के पक्के थे। भाई टेंशन से बहुत कमजोर हो चुके थे। मिलाकर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर सास ससुर से कहा कि मैं बुढ़ापे में माँ बाप से अलग नहीं हो सकता, आपकी शर्त नहीं मान सकता। यूं ना चाहते हुए भी उन्हें निगत भाभी को तलाक देना पड़ी। आज भी जब मुझे निगत भाभी याद आती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहा है किसी ने कि हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। तलाक के कुछ माह बाद अम्मी ने भाई की दूसरी शादी करवा दी। जब दूसरी बहू आई, उसने अम्मा जान को ऐसे नाकों चने चबवाए कि अब वो भी निगत भाभी को याद करके खूब आंसू बहाती। ये बहू अम्मी किसी लड़के खानदान से लेकर आई थी। दूसरी भाभी ने आते ही भाई को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वो अम्मी की एक भी ना मानती थी, बल्कि अम्मी को एक 10 जवाब देती थी। आज अम्मी को अपनी पहली बहू बहुत याद आती हैं और वो रो रो कर कहती हैं कि मैंने हीरे जैसी बहू की कदर ना की। मेरी भी शादी हो चुकी है, मैं अपने घर में खुश हूँ। मेरी निकट भाभी से दोस्ती थी, इसलिए तलाक के बाद भी मेरी उनसे फोन पर बात होती रहती है। उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली है। उनके शोहर एक डॉक्टर हैं। आजकल वो दोनों लंदन के एक अस्पताल में मिलकर काम करते हैं। वो खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं और हम उनकी याद में अफसरदा रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।